اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، شادی نہ صرف ایک معاشرتی تقاضا بلکہ دینی طور پر بھی ایک مقتدر معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اپنے اپنے علاقات اور مذہبی رسومات کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن آج کل یہ بات زبان زد عام ہے کہ جہاں کزن اور خاص طور پر فرسٹ کزن کے درمیان یہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد میں کئی قسم کی طبعی اور جسمانی پیچیدگیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام نے اس پر کوئی قدغن لگائی ہے جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا ناظرین محترم، اس بارے میں جب علماء عمر سے رہنمائی لینے کی کوشش کی گئی تو ان کے مطابق اس بارے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، لیکن جب ہم میڈیکل کی روح سے یہ بات جاننے کی کوشش کریں تو ہم پر یہ کھلتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں ایک پیچیدگیاں جنم دیتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی اس دنیا کا حصہ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کائنات کے خالق نے انسان کو علم و حکمت سے بھی نوازا ہے، بلکہ اسے اپنی عملی زندگی میں استعمال کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جیسا کہ بارگاہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علمی تحقیقات کی بھی اپنی اہمیت ضرور ہے۔ لہذا ناظرین محترم، اس بارے میں جب علماء عمر سے رہنمائی لینے کی کوشش کی گئی تو ان کے مطابق اس بارے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، لیکن جب ہم میڈیکل کی روح سے یہ بات جاننے کی کوشش کریں تو ہم پر یہ کھلتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں ایک پیچیدگیاں جنم دیتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی اس دنیا کا حصہ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کائنات کے خالق نے انسان کو علم و حکمت سے بھی نہ صرف نوازا ہے بلکہ اسے اپنی عملی زندگی میں استعمال کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جیسا کہ بارگاہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علمی تحقیقات کی بھی اپنی اہمیت ضرور ہے۔ معزز خواتین حضرات، اگر بغور جائزہ لیا جائے تو کزن کے درمیان شادی اگرچہ دنیا کے ہر حصے میں عام ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کے تقاضوں کے مطابق اس کا رواج اس خطے میں باقی دنیا کی نسبت کہیں زیادہ ہے، اور اب سائنسی تحقیقات کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ فرسٹ کزن کے مابین شادی کی وجہ سے ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد پیدائشی طور پر مختلف جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں پیدا ہونے والے کئی بچے پیدائشی طور پر نابینا، معذور، گونگے، بہرے یا کسی اور ایسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کا علاج تک ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا دوستو، اگر اس بات کا جائزہ جینیا کے اثرات کے بنا پر لیں تو جدید تحقیق کے مطابق اگر آپ کے آباء و اجداد جینز کا 0.20% شیئر کرتے ہیں تو اس حساب سے فرسٹ کزن سے شادی جیز کی شرح 12.5% تک پہنچ جاتی ہے، اور جب اس بارے میں طبی ماہرین سے رابطہ کیا گیا تو ان کے مطابق فرسٹ کزن سے شادی مثلا چچا یا ماموں، خالہ اور پھپھو کی اولادیں شامل ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان شادی اس وجہ سے خطرناک ہو سکتی ہیں کہ مثلا اگر ان کے درمیان ایک جوڑا جس کا نانا یا دادا ایک ہی ہوں اور اس میں کوئی بیماری تھی جو ظاہر نہ ہو سکی، لیکن اس کے اثرات نسلی طور پر اس کی اولاد میں بھی منتقل ہو گئے، تو چونکہ وہ فریقین کا جد امجد رہا تھا، اس کی وہ بیماری اب نمایاں ہو کر اس جوڑے کی اولاد میں سامنے آ سکتی ہے۔ معزز ناظرین، اس سائنسی تحقیقات کے بعد ہر خاص و عام میں یہ بات چل نکلی ہے کہ کیا اسلام نے اس بارے میں کوئی واضح کیا ہے کہ نہیں، اور جب اس سلسلے میں علماء اکرام سے استفسار کیا گیا تو مجموعی طور پر یہ رائے سامنے آئی کہ شادی کے احکامات بنیادی طور پر معاشرتی اور اخلاقی پہلو پر بحث کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد سے نکاح کیا، بلکہ اس کے بعد اپنی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ دوستو، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ بحث کو طول دینے کے بجائے صرف ممنوعات کا تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور شادی کے بارے میں بھی یہ طے کر دیا گیا کہ فلاں فلاں سے شادی دینی طور پر ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر یہ واضح ہے کہ اسلام میں بھائی اور بہن، ماں اور بیٹے، یہ چند ایک اور مخصوص رشتے ایسے ہیں جن میں اس تعلق قائم کرنے سے روک دیا گیا، جبکہ باقی ہر جگہ نکاح کو جائز قرار دیا گیا۔ اور اگر ہم اس کے طبی پہلو پر غور کریں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل ایسے ہیں جن کو اپنانے سے انسانی صحت کو نقصان کا اندیشہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن دین میں ان سے روکنے کے بعد احکامات نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر تمباکو نوشی کے بارے میں کوئی ابہام نہیں کہ وہ گزرے صحت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔
سوچو کہ اس رشتے یعنی شادی کے بارے میں خالصتاً اخلاقی اور معاشرتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے احکامات دیے گئے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں کزن میرج سے منع تو نہیں کرتا، لیکن انسان نے اس کا فیصلہ اپنی عقل اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو کزن میرج اسلامی اور سائنسی دراست متعلق آگاہ کرنا تھا۔ آپ ہماری کسی بھی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن میڈیکل ریسرچ کے مطابق جو فیکٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔